اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غار ثور میں ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کافر ہمارے پہاڑی تک آ گئے، اللہ کے رسول اگر ایسے جھانک کر دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی گھبرائے نہیں۔ کتنی بڑی مصیبت، جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا۔ آپ جس غار میں چھپے ہیں اس غار تک پکڑنے والے کافر آ چکے ہیں۔ اگر جھانک کے نیچے دیکھ لیں تو اللہ کے نبی کی کا سر دکھائی دے جائے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے۔ اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر، لیکن اللہ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ ہمارے سر پر۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی مصیبت آئی گھبرائے نہیں۔ مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہیں۔ سن 2002 کا وہ دنگا جو گجرات کی دھرتی پر ہوا، جیسا کہ ابھی شیخ معین صاحب بتلا رہے تھے، 1996 میں سونیا واڑے میں تقریر ہوئی، سن 1998 میں میری حید احمد آباد کی سرزمین پر تقریر ہوئی تھی، 98 میں۔ جن لوگوں کے یہاں میں رکا تھا کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک تھے، کروڑوں کے ان کے شو روم تھے، بہترین مہمان نوازی کی تھی، اور اس وقت میں ایک نیا ابھرتا ہوا چہرہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر ہی میں ہم کو ٹھہرایا تھا۔ کروڑوں کا شو روم، کروڑوں کی بلڈنگ، لیکن 2002 کے دنگے میں بلڈنگیں توڑ دی گئیں، دکانوں میں آگ لگا دی گئی۔ آج بھی کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک، کروڑوں کے شو روم کے مالک آج بھی وہ کرائے پر رہتے ہیں، ان کی زمین ان کو نہیں مل سکی، ان کے گھر و مکان ان کو بنا کر نہیں دیے گئے۔ کئی سال تک تو وہ کیمپوں میں رہے، اب کیمپوں سے آزادی ملی تو وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور کرائے کی دکان سے انہوں نے اپنی دکانداری شروع کی۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی آزمائیں گے۔ آج تمہارے پاس بہت کچھ ہے نا، جس نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جس نے دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ قدر کر لو، جو دیا ہے قدر کر لو اس کی۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا ماحول دیکھ لیجئے، 70,000 80,000 1,00,000 آدمی فلسطین کے اندر مار ڈالا گیا، قتل کر دیے گئے، بچے، عورتیں، جوان، مرد، بوڑھے، سب ٹوٹل گنتی جو بتائی جا رہی ہے 70,000، یہ تو میڈیا رپورٹ ہے، اندرونی رپورٹ 1,00,000 سے بھی کئی اوپر۔ سن رہے ہیں؟ ہم تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ بہت محبت ہے بچے سے تمہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے لے لیا، اب آپ روئیں گے، ہم جان لے کر بھی آزمائیں گے۔ بڑی خدمت کرتی تھی آپ کی بیوی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بیوی مر گئی، کتنا بڑا صدمہ پہنچا آپ کو۔ ہم جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات، ثمرات میں ساری چیزیں آ گئی۔ ویسے تو اناج، اس دور میں اناج اور گلے کا کاروبار ہوتا تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی، اس میں ہر بزنس شامل ہے۔ جو آدمی جو بزنس کرتا ہے، کھیتی باڑی، اناج، گلہ، چاول کا یا دھان کا، پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، آم کے باغات ہیں، لیچی کے باغات ہیں، یا آپ اور کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا، ہم تمہیں تمہارے کاروبار کو چوپٹ کر کے، تمہارا کاروبار برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کتنی چیزیں بتائیں، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر بھی۔ سن 2014 میں میں حج کرنے کے لیے گیا تھا سعودی عرب، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو لے کر۔
شیخ اصغر صاحب اور مولانا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. سعودی عرب کی سرزمین پر ایک فلسطینی آدمی نماز کے بعد امام حرم سے سوال کرتا ہے. امام حرم سے سوال کرتا ہے ایک فلسطینی نوجوان، اور اس کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ امام محترم، ہم لوگ فلسطین میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملتا اور کبھی کبھی تو گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا. امام محترم، اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہ ہو اور پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، صبح میں ایک گھوٹ پانی بھی نہ پی سکیں، پانی بھی نہ ہو، تو کیا میں نیت سے سحری کی نیت، سحری روزے کی نیت کیا میں کر سکتا ہوں؟ یعنی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں. سحری کرنے کی نیت ہے لیکن سحری ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا صرف اتنا سوچ لوں کہ میں روزے سے ہوں تو بنا کھائے پیے کیا اس نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ امام حرم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نوجوان کو کہا کہ بالکل انشاءاللہ تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے گا. سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے. اس نوجوان نے پھر ایک اور سوال داغ دیا اسی خانہ کعبہ میں کہ امام محترم، یہی حال افطار کے موقع پر بھی ہمارا ہوتا ہے، ایک کھجور تک نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں اور پانی کا ایک گھوٹ تک نہیں جس کو میں پی سکوں. اگر ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کھجور ہو، نہ پینے کے لیے پانی کا ایک گھوٹ ہو، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ یعنی صرف یہ سوچ لوں کہ ہاں میں نے افطار کر لیا تو کیا نیت سے افطار ہو جائے گا روزہ؟ امام حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. امام حرم پھوٹ پھوٹ کر روئے. ان کے رونے کی آواز مجمع میں سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ان کے آنسو، اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر امام حرم کا جواب یہ ہے کہ آئے نوجوان، تیرے اس طرح روزے کا انعام کوئی نہیں دے سکتا. تیرے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام صرف تیرے رب کے پاس ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس طریقے کے روزے رکھنے کا انعام اللہ تجھے کیا دے گا. تیرے اس روزے کی قدر اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی تجھے کچھ نہیں، چاہے کتنا بڑا انعام دے دے، لیکن وہ تیرے روزے کا انعام نہیں ہو سکتا ہے. تیرے روزے کا صحیح انعام تو اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا. میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں. بے غیرتو، اللہ نے دولت دی ہے لیکن روزہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ بیوی نہیں چھوٹتی ہے، تم کہتے ہو بڑا محنت اور مزدوری کا کام ہم گھر پہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں محنت کا کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے. تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اس کشمیری نوجوان سے پوچھو، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے بھی آزمائیں گے. ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے ہیں وہ لوگ. وَالْجُوعِ، بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے. جتنا بھوکے وہ لوگ رہتے ہیں ہم اور آپ نہیں رہ پا رہے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جتنا مالوں کا نقصان اتنا ان کا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہوا. وَالْأَنفُسِ، جتنی جانیں ان کی گئی ہیں آج کس کی جانیں جا رہی ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیاں باڑیاں کاروبار بزنس ہم تمہیں تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ان تمام صورتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں. اب آیا کیا کہا؟ ان تمام آزمائشوں میں میرے بندے جو پورے اتر جائیں اور صبر کر لیں. صبر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. مفسرین کا اتفاق، جنت کی بشارت.
वबश्शिर साबिरीन, ये हुक्म दिया जा रहा अल्लाह के नबी को, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब्र करने वाले लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, जो इन तमाम इम्तिहान में पास हो जाएं, पूरे उतरे, अल्लाह कि दीन को ना छोड़ें, शरीयत को ना छोड़ें, इस्लाम को तर्क न करें, ऐसे लोगों को तुम जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब ये सब मुसीबतें हैं, खौफ, भूख, मालों में नुकसान, जानों का जाना, कारोबार का बर्बाद होना, ये सब मुसीबतें हैं। आगे दुआ बताई जा रही है, सुनिएगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचे, मुसीबत कोई भी मुसीबत हो सकती है, कोई भी गम आ सकता है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, मेरे बंदो जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, कालू, तो मेरे बंदे उस मुसीबत से घबराते नहीं हैं, आपे से बाहर नहीं होते, अपना आपा नहीं खो देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अल्लाह के बंदों का काम क्या होता है, मोमिनों का काम क्या होता है, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कालू, उस मुसीबत को पहुंचने के बाद, उस मुसीबत को देखने के बाद उनकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बड़ी बदकिस्मती ये है हमारी और जहालत ये है हमारी कि हम ये समझते हैं कि ये कोई मर जाए तो मरने की खबर सुनो तब ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमारी जहालत है। ये अलग बात है कि मौत भी एक मुसीबत है, गम का पहाड़ टूटता है मौत की खबर सुनकर, तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मौत ही गम लेकर नहीं आती है, मौत ही गम लेकर नहीं आती, खौफ का माहौल पैदा हो जाए ये भी गम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रात में कोई अहम काम कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए, ये भी एक मुसीबत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा, साफ एप्पल का फोन है, आईफोन है, अभी 2 ही दिन हुए, खो गया, चोरी हो गया, कहां चला गया, पता चला मोबाइल गायब, कोई चीज खो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब दुआ पढ़ी जाती है, पढ़ना चाहिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत उनके पास आती है, तो ये घबराते नहीं हैं, उस मुसीबत को मोस्ट वेलकम कहते हैं, उस मुसीबत का स्वागत करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तो कह रहा है कि मुसलमान तो वो है कि मुसीबत से घबराता नहीं है, बल्कि मुसीबत के मौके पर वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अब एक वाकया सुनाता हूं बुखारी से, दिलचस्प। देखिए दुआ है, हम सब अल्लाह ही की तरफ से और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। दुआएं आजकल हम पढ़ते कहाँ हैं, बस बहस करते हैं। फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इमाम जब मांगे तो उसके साथ हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, कब्रिस्तान में जाएं तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह में हाथ उठाकर दुआ पढ़ सकते हैं। बहस करवा लो हमसे बस, अरे दुआ करने से आपको कौन रोक रहा है? गौर करो, इन तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? आपके किसी अजीज और किसी करीब का इंतकाल हो जाए, मसलन आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए, मसलन आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, तो ये चीज सबसे बड़े गम को लेकर आती है। सबसे बड़ा गम यह है। इस मौके पर क्या दुआ पढ़नी चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आगे एक दुआ और पढ़ते थे, जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, और ये दुआ याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी। आज मैं कुछ सिखा के जा रहा हूं आपको, कुछ सीख लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس، کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں، ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا کہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی، اتنی سی دعا، اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو شب قدر میں، یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہر سال بتانا پڑتا ہے۔ ارے روزانہ ہمارے محلوں میں، آپ کے شہر، کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے، یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا، انا للہ تو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم، اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے، جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے۔ 5-6 بیٹوں کے بعد، بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا، ابھی 2 سال کا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پڑھیے، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے، یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے۔ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے، ابو سلمہ بھی تھے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے، ام سلمہ نے کہا آج آپ بڑی دیر سے آئے، عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے، پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے، اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی، آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے، کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی آئے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا، کچھ سمجھانے لگے، درس دینے لگے، اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی، جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی، تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ یہ دعا تو سب کو یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سا یاد کرنا تھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب سر نیچے ہو گئے، کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لیں۔
ہم کو کھڑا نہ کر دے. اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی. جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی. 6 مہینے گزر گئے, 8 مہینے گزر گئے, 1 سال گزر گیا. میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے, کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے, بیچتے تھے, اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے, اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے. میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر. ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے, اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے, اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے. ابو سلمہ بیمار پڑ گئے. اوفو, جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں. ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے, اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے, اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے. میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی, کوئی دوڑتا ہوا آیا, اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی دعا میں نے پڑھ لی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پھر مٹی میرے گھر لائی گئی, غسل دیا گیا, کفنایا گیا, اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا. میں عدت میں بیٹھ گئی, عدت کرنے لگی, اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی. شوہر کی یاد آتی, یہ ایک غم تھا, تو میں یہ دعا پڑھ لیتی, یہی انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے, میں عدت میں تھی. ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی. جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی, اس کی میننگ پر, مفہوم پر غور کرنے لگی. میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے, وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے, بہتر چیز عطا کر. ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے. بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے, میرے دیوانے تھے, میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے, میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے, اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو, میرے شوہر سے بہتر چیز دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا, ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی, 4 مہینے 10 دن, جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو, بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی. عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی. بکری ذبح کی, کھال نکالی, اس کو دباغت دی, اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا, یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے, یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا, یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی, اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میری عدت ختم ہو گئی, اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی.
میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم. میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے. اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے. اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی. اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے. کتنی بے عزتی ہوتی ہے. عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو؟ باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے، ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے. اللہ کے نبی اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے. جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نکاح نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی، دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا. جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی. اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو. ام سلمہ کا جواب سنو. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی؟ اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. دونوں باتیں تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی. یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا، شیئر کرو اپنی پریشانی، اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلی پرابلم، اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہیں. نمبر 1 کہا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں؟ آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت کسی سوکن کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بولنے.
جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے. آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی, اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی. میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکنے ہوں, یہ کیسے برداشت کر لوں؟ آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا, بیچ میں بولنا؟ کہا نہیں, سوکن کا بیچ میں بولنا. جب ہم آپ کی بیوی ہیں, کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے, آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے. انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا. اے ام سلمہ, یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی, کوئی دوسری بیوی نہیں بولے گی. اچھا, یہ تو پہلی پرابلم تھی. کہا دوسری پرابلم بھی ہے. کہا کیا؟ وہ بھی بولو. کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی, شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں. شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو, بچے بڑھے, نسل بڑھے. میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں, اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں. میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں. صاف کہہ دیا. اللہ کے نبی کا جواب سنو. آئے ام سلمہ, بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے, تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں. تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں, لہذا عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے, جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں, ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگیں, اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہو کہ کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو اور شادی کر لے, بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے. اس لیے میں شادی کر رہا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ نے میری دو پریشانیاں دور کر دی, لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے, مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی. کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ. کہنے لگی اے اللہ کے رسول, میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں. وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں, آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں, ان بچوں کو میں پالتی ہوں, ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں, ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام سلمہ کے مائکے والے سنبھالیں, بچوں کے ماموں آئیں اور بچوں کو لے جائیں, بچوں کے نانا آئیں بچوں کو لے جائیں, یہ بچے اپنے ننیال میں پلیں, اپنے ماموں کے ہاں اپنے نانا کے یہاں پلیں یا ددیال میں پلیں, تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے, ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ, یہ بچے میں پالتی ہوں, ان کی پرورش میں کرتی ہوں. اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں. ان بچوں کی ذمہ داری, ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا, ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی. کتنی کلیئر بات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے, ان کی پرورش کرنا, ان کو پالنا, ان کو بڑا کرنا, ان کو اچھی تربیت دینا, یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی. ان بچوں کی کفالت میں کروں گا. جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی.
ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا. ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے. اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما. اے اللہ کے نبی، پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا، اتنے اچھے، ان سے بہتر کون ہوگا، لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی. ابو سلمہ بہتر تھے لیکن اللہ نے ابو سلمہ کو اگر چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا. ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا. میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا. غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے. یہاں تو صورتحال دوسری ہے. شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے. 9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے. پیشانی پہ شکن پڑ گئی، پسینہ آ گیا. اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی. بے غیرت، تجھے شرم آنی چاہیے. بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے. یہ بیٹی نہیں رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا. ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو. یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا، پریشان رہا، زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا تو نے بیٹی دے دی. ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، 15-16 سال کی ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی. اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، بستر پہ پڑا ہے. ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی، پیشاب اور پائخانہ کرنے کی اجازت دی، اٹھ نہیں سکتا. اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے. میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے، نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے. ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے، ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے. ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے. باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل رہی ہے. یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت، واقعی تیرا علم وسیع ہے. میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے. اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی. واقعی تو حکیم ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں، رحمت. آپ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے، اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے. کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے، کھڑگپور سے آگے مدنی پور. اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے، کل کہاں، پرسوں کہاں.
شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی، یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے، اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں، ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا، اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا، بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا۔ آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو۔ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہو۔ پریشانی کیا ہے؟ اوفو، لڑکی ہوئی، اب کم سے کم 10-12-15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو، باراتیوں کا انتظام کرو۔ پرابلم یہ ہے، اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے، 16-17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18، یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جائیے پوچھئے اٹاوا والوں سے اور جائیے منظر دیکھیے، نہ براتیوں کا پتہ تھا، نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ ڈکیتوں کا پتہ تھا، نہ ہلدی والے آئے، نہ سگائی ہوئی، نہ منگنی لگی، نہ پکی کرائی ہوئی، نہ دہیج جہیز دیا گیا، کچھ نہیں۔ کاس گنج علاقہ ہے، ضلع کاس گنج، لڑکا سول انجینئر ہے، پڑھتا، جاب ہے اس کی دلی میں، چند لوگوں پر مشتمل، چند لوگ گنتی کے 10-12 لوگ بس آتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا، دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا، لڑکی والوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں۔ کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے، اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی، نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا، میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموؤں کو نہیں بلایا۔ لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے۔ اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو اور لائٹیں لگی ہوں، خیمے لگے ہوں، پردے لگائے گئے ہوں، میں نے بھی شادی کی۔ جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا۔ اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نظر رکھو اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے۔ دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ غور کریں۔ آپ لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ، لیکن بھاگ کر شادی کیوں کی؟ کیوں؟
اس میں غلطی آپ کی رہی، آپ نے اس کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا۔ اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی؟ تربیت آپ نے غلط دی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ۔ حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے آئے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لکے ھذا، آئے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، اے زکریا، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے۔ آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی، اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے۔ کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ۔ جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بدچلن نے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے۔ جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی۔ تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے، اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے، اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا ہے، یہ تو رنگ لگ رہا ہے۔ وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ اب باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو ایک دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے،
کلر لگا لائے، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے اور اپنے باپ کو پیش کیا، لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئے نہ قمیض وہ ہے نہ خون اصلی ہے، لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے، جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہے، لڑکا ہے، تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی۔ جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے، خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے، اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ چوری کا کوئی موبائل ہو، اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت، ارے لا یار 10,000 دے دے، لے لے جا، تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں، ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا، کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے، اس لیے جو مل رہا ہے لے لو۔ چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، بڑے خوبصورت ہیں یوسف لیکن چھوٹے ہیں، وہ ان کا خیال رکھنے لگی، کھلانے لگی، پلانے لگی، بڑا کرنے لگی۔ یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی، حالانکہ ہوتا الٹا ہے، بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا، بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا، یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی، بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، برگلانے لگی، بہکانے لگی، لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے۔ ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے، سوچا یہ ہماری مالکن ہے، چلو کیا کام ہوگا، وہ اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی۔ غلقت الابواب، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف، اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں وہی کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ، کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھاؤ، آؤ مجھ سے ملو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کو جنون، کیسے نہیں کرو گے، ادھر آؤ۔ یوسف بھاگے، پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب، وہ بھی بھاگ رہی ہے، یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا اس میں بھی کامیاب، تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب، چوتھا دروازہ کھولا ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب، آخری دروازے پر پہنچے، تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا، اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا، ادھر کھینچا یوسف کو، بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے، ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے، دروازہ بھی کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، مصر کا بادشاہ، اس عورت کا شوہر، حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے، یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں، اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے۔ فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر، آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے۔ بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔
کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے۔ جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی؟ تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے، اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی، اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی۔ کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں، جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس نے کھینچا تھا نا، پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو، جیل میں ڈلوا رہی تھی، توبہ کر، استغفار کر، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بادشاہ نے نظر انداز کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں، لو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی، بتاؤ، گھر کا نوکر اس کے ساتھ۔ جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی، اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، جاؤ ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگیں اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں۔ اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی، اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں۔ بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا، یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ، اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا، اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں،
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا، لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے، اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا، تقریباً 7 سال جیل میں رہے، 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے، اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے۔ جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف، تب ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا، صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا۔ تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض کو پہن کر وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے، جو قمیض حضرت یوسف سنبھال کے رکھے تھے، اسی قمیض کو حضرت یوسف نے نکالا، اور قمیض نکالنے کے بعد مصر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ میں اس بستی میں جاؤ، وہاں ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اس یعقوب کو بول دینا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہیں یہ کرتا یہ قمیض بھیجی ہے، باقی باتیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ مصر کے کچھ لوگ یوسف کا کرتا لے کر جب دوسرے ملک پہنچے اور وہاں یعقوب علیہ السلام سے ملے، ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہ یوسف کا باپ ہے اور یوسف اس کا بیٹا ہے، ابھی کسی کو نہیں معلوم، بادشاہ کو بھی نہیں معلوم۔ جب یہ لوگ مصر سے چل کر اس ملک میں آئے جہاں یعقوب رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کرتا آپ کو دیا ہے۔ جیسے اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگا، اللہ سے دعا کی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اس کرتے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا کرتا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ اس کو سونگا تو یوسف علیہ السلام کی مہک ان کو اچھی طریقے سے سونگنے میں آ گئی۔ کہنے لگے یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ کہا بادشاہ نے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جو سوال کیا اس سوال کو سنیے گا میرے ساتھیوں۔ اے مصر والو، کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا، کیسے چھوڑا، کہاں چھوڑا، کس پوزیشن میں چھوڑا؟ پہلا سوال کس حال میں؟ مصر والوں نے کہا کس حال میں؟ کس حال میں پوچھتے ہو؟ ترکتہ ملک مصر، ارے اس کے تو مزے ہی مزے، اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے، اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ ہے۔ ترکتہ ملک مصر، میں نے ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔
याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है, ये मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम अन यदीन इन तरक्तहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है, कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। फी अय्यदी अला अय्यदीन इन तरक्तहु, किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा। मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी कलमे की तरफ लोगों को बुलाते हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी दीन के ऊपर हमने उनको छोड़ा है। मेरे भाइयों, पूरा वाक़या बताने का मतलब यह है कि इतनी लंबी मुद्दत के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, तो इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया, बल्कि खुशी उनको तब हुई जब उन्होंने ये सुना कि मेरा बेटा एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और एक अल्लाह की इबादत करता है। ये तरबियत थी एक बाप की अपनी औलाद को। क्या ये तरबियत है आज हमारी अपनी औलाद को? क्या ये तरबियत आप देते हैं? क्या ये हक है आपको पूरा कि अपनी औलाद को इस तरीके की तरबियत दें? औलाद बेटा है तब भी अच्छी तरबियत, और बेटी है तब भी उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये मयार होना चाहिए। आज क्या दूसरों के साथ जा रहे हैं, दूसरों के साथ भाग रही हैं, दूसरों के साथ। और जाइए महाराष्ट्र का रिकॉर्ड देखिए, 3 लाख लड़कियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में पहुंची हुई हैं, 17-16 साल की लड़कियों की। अभी मेरे बालिग होने में 1-2 साल बाकी है। जब मैं बालिग हो जाऊं, मैं अपनी मर्जी से फला इब्ने फला के साथ शादी करूंगी, गैर मुस्लिम लड़के से। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर करे तो उसको कोई इंटरफियर का हक नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरी उम्र 17 है। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं अपनी मर्जी से खुद शादी करूंगी उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ। ये 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ शादी करते। कहां हैं हम और आप? जानते हो, सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर इमाम हजरत नासिरुद्दीन अलबानी एक हदीस नकल करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल व युनादी मुनादिन। आधी रात के बाद आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है हल मिन दाइन फयुस्तजाब लहू। है कोई अल्लाह को पुकारने वाला जो अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसकी पुकार को सुने। हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला, फयुता, अल्लाह उसको दे। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रज अन्हु, है कोई सितमज़दा, है कोई परेशान हाल जो अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करे। ये हर फरिश्ता हर रात में पुकारता है। आधी रात के बाद जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फला यब्का मुस्लिमुन यदउ बिदावतिन इल्लस्तजाब लहू इल्लस्तजाब अल्लाहु लहू। सारी दुनिया के मुसलमानों में जितने भी लोग आधी रात के बाद उठकर अल्लाह से मांगते, अल्लाह सबको देता है और हर एक की दावत को कबूल करता है, हर एक की दुआ को अल्लाह सुनता है। जो मांगता अल्लाह देता है। लेकिन आधी रात के बाद भी
سب کو دیتا ہے، لیکن ان دو لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجہا، ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں، چاہے پوری رات تہجد پڑھے، لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا۔ کس کو؟ جو زنا کرتی ہے، تسعی بفرجہا، اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کال گرل یا طوائف، جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے، ابھی اس کسٹمر سے نپٹی، پھر 1000 روپے کہیں ملا، دوسری جگہ چلی گئی، پھر تیسری جگہ چلی گئی، تسعی بفرجہا، جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھرتی ہے، ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے۔ اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں، ایک کو چھوڑا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا، اس سے محبت چھوڑی، اب دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے سے 1 سال تعلق کیا، اس کو چھوڑا، پھر تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے کو چھوڑا، پھر چوتھے کو پکڑ لیا، اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے، سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے۔ یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو، فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو، لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا، اور وَأُشَّارًا، ناجائز ٹیکس لینے والے کی بھی نہیں سنتا۔ ہمارے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے، ہم نے روک لگا دی، نہیں صاحب آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ہو۔ کیوں؟ اگر گزرنا ہے تو 100 روپے دو، راستہ سب کا، لیکن ہم پاورفل ہیں، ہم نہیں نکلنے دیں گے صاحب۔ کیوں؟ ارے میرے گھر کے سامنے دروازہ ہے، میں نہیں جانے دوں گا، میرے گھر کے سامنے روڈ ہے، میں نہیں نکلنے دوں گا۔ ناجائز ٹیکس لینے والا، ناجائز طریقے سے وصولی کرنے والا ایک اس آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے۔